پیارے دوستوں، امید کرتا ہوں کہ اب سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اب سب کے لیے ایک دلچسپ کتاب کی سمری پیش کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے امیر باپ غریب باپ۔ یہ کتاب ایک فنانس پر لکھی گئی کتاب ہے جو کہ پیسے کو لے کر امیر اور غریب لوگوں کے نظریے کو بیان کرتی ہے، جس میں رائٹر اپنی زندگی میں امیر اور غریب لوگوں کی آمدن، ان کے خرچ کرنے کا طریقہ، ان کی سیونگ کی عادات اور انویسٹمنٹ کے طریقہ کار وغیرہ کے بارے میں بتاتی ہے۔ اس کتاب کو پڑھ کر آپ اپنی روزانہ کی زندگی میں ہونے والے فنانشل سرگرمیوں کا جائزہ لے کر ان کو درست کر سکتے ہیں، جس سے آپ کو سیونگ اور انویسٹمنٹ کے ذریعے اپنی دولت بڑھانے میں مدد مل سکتی ہے۔ اس کتاب میں لکھے گئے کردار حقیقی نہیں ہے، بلکہ رائٹر نے اپنے والد اور دوستوں کے فنانشل رویوں کا تجزیہ کیا اور اس کو ایک کتاب کی شکل میں پیش کر دیا۔ اس کتاب میں رائٹر نے امیر اور غریب لوگوں کی پیسے کو لے کر ذہنیت کے بارے میں بتانے کی کوشش کی ہے۔ اب ہم اس کتاب کی سمری پیش کریں گے جس سے اس کتاب میں لکھی گئی اہم باتوں کا پتہ چل سکے گا۔ سب سے پہلا سبق یہ ہے کہ ہمیں فنانس مالیات کے بارے میں ایک اچھا نالج ہونا چاہیے۔ بغیر فنانشل نالج کے ہم اپنے پیسوں کا صحیح طرح سے استعمال نہیں کر سکتے۔ ہمیں اپنے اثاثوں یعنی ایسٹس اور واجبات یعنی لائبلٹیز کے درمیان فرق کا پتہ ہونا چاہیے۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ امیر لوگ اپنے پیسے کو ایسے انویسٹ کرتے ہیں جس سے ان کی الگ سے اضافی آمدنی ہونا شروع ہو جاتی ہے، یا دوسرے الفاظ میں امیر لوگ پیسے سے پیسہ بنانا جانتے ہیں، کیونکہ امیر لوگوں کا فنانشل نالج غریب لوگوں سے اکثر زیادہ ہوتا ہے، جبکہ غریب لوگ فنانشل نالج کی کمی کی وجہ سے اپنا پیسہ تو بچا نہیں پاتے، یا اگر پیسہ بچ بھی جائے تو اس کو کہیں انویسٹ نہیں کرتے۔ اگلا سبق یہ ہے کہ ہم جہاں پر بھی انویسٹمنٹ کرتے ہیں اس پر ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمیں اس پیسے پر کیا پرافٹ مل رہا ہے۔ جس انویسٹمنٹ پر پرافٹ زیادہ مل رہا ہو ہمیں ہمیشہ رسک کو دیکھتے ہوئے اپنا پیسہ وہیں انویسٹ کرنا چاہیے، اور اس پیسے پر آنے والے پرافٹ کو دوبارہ اسی جگہ پر انویسٹ کرنا چاہیے۔ اس طرح ہماری انویسٹمنٹ بہت جلد بڑھے گی اور ہمارے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ اگلا سبق یہ ہے کہ ہمیں ہمیشہ انویسٹمنٹ کرتے وقت ناپ تول کر رسک لینا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ زیادہ پرافٹ کے چکر میں ہم اپنا پیسہ ایسی جگہ انویسٹ کر دیں جہاں ہمارا پیسہ ڈوبنے کے زیادہ چانس ہوں۔ لہذا اپنے پیسے کی قدر کرنی چاہیے اور اس کو ہمیشہ ایسی جگہ پر انویسٹ کرنا چاہیے جہاں رسک کم سے کم ہو۔ اگلا سبق یہ ہے کہ ہمیں ہمیشہ ایک ہی جگہ کی آمدنی پر انحصار نہیں کرنا چاہیے۔ آمدنی کے جتنے زیادہ ذریعے ہوں گے اتنا ہی بہتر ہوگا۔ اگلا سبق یہ ہے کہ آپ اپنی فنانشل حالت کو ٹھیک کرنے کے لیے ٹھوس اقدام اٹھائیں۔ ہمیشہ لمبے عرصے کی پلاننگ کریں۔ اگر آپ پیسہ بچا رہے ہیں تو اس عمل کو جاری رکھیں۔ کچھ سال بعد آپ کی پلاننگ کے مطابق پیسہ اکٹھا ہو جائے گا جسے آپ کہیں بھی انویسٹ کر سکتے ہیں۔ اگلا سبق یہ ہے کہ آپ ہمیشہ اپنے پیسے پر منحصر رہیں۔ خود کمائیں اور پیسوں کے لیے کسی اور کی طرف مت دیکھیں، اپنے ہاتھ پیسوں کے لیے کسی کے آگے مت پھیلائیں۔ اگلا سبق یہ ہے کہ اپنی زندگی سے فالتو لوگوں کو نکال دیں۔ ہمیشہ کامیاب لوگوں کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں۔ کامیاب لوگوں کے ساتھ رہنے سے آپ کو زندگی کے قیمتی سبق ملیں گے جس سے آپ فنانشل طور پر مضبوط ہوں گے۔ اگلا سبق یہ ہے کہ ہمیشہ اپنا فنانشل نالج اپ ڈیٹ کرتے رہا کریں۔ خود کو مارکیٹ سے ٹچ میں رکھیں اور دیکھیں کہ مارکیٹ میں اس وقت کیا ٹرینڈ چل رہا ہے۔ اگلا سبق یہ ہے کہ ہمیشہ اپنی سوچ کو بڑا رکھو، کیونکہ چھوٹی سوچ اور پاؤں کی موچ انسان کو کہیں بھی نہیں جانے دیتی۔ اس لیے روایتی طریقوں کو چھوڑ کر کچھ کرو۔ دوستوں، میرا کتاب کی سمری بنا کر پیش کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اب سب کا ٹائم بچے اور اب کتاب کی اہم باتوں سے آگاہ ہو سکیں۔ مزید ایسی دلچسپ کتابوں کی سمری کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیجیے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔